بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں ڈراؤنی، عجیب و غریب، بے حد دلچسپ اور دل دہلا دینے والی مزیدار کہانیاں۔ آج کل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بے حد زبردست ناول جس کا نام ہے شیطانوں کی دنیا۔ یہ ناول ہے ایک کالے جادو کے عامل جمشید کی زندگی پر مشتمل، جو بہت امیر ہونا چاہتا ہے، بلکہ دنیا کا سب سے امیر انسان بننا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ قبرستان میں ایک قبر میں بیٹھ کر ایک چلہ کاٹتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت کو دعوت دے رہا ہے۔ اس کہانی کی تمام پچھلی قسطیں آپ کو پلے لسٹ سے مل جائیں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلی قسط سے سننا شروع کیجیے، یقیناً آپ بہت انجوائے کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز آپ کو بغیر کسی پریشانی کے ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، یہ میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی، اور کمنٹ کر کے مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس قسم کی کہانیاں پسند کرتے ہیں، تاکہ کہانیوں کے انتخاب میں آپ کی پسند کو مد نظر رکھ سکوں۔ تو چلیے آج کی قسط شروع کرتے ہیں۔ اس کا ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کس طرف سے ہو کر کہاں جانا ہے۔ وہ اپنے آپ جھلملاتی ہوئی روشنی کی طرف چلنے لگا۔ یہ روشنی پجاری کے مکان کی تھی، جہاں کملا، جس کی دوسرے روز شادی ہونے والی تھی، مایوں بیٹھی تھی۔ اس کی سہیلیاں ہونے والی دلہن سے چہلیں کرتی تھک کر سو گئی تھیں۔ دلہن کملا کے ماتا پتا بھی دوسری کوٹھڑی میں سو رہے تھے۔ صرف کملا جاگ رہی تھی۔ وہ چارپائی پر لحاف اوپر کیے لیٹی تھی اور ایک سنہری سپنا دیکھ رہی تھی۔ یہ سپنا کل سچ ہونے والا تھا۔ تنگ سے کمرے کی چھت سے لٹکا ہوا بجلی کا بلب روشن تھا۔ پجاری کے مکان کے باہر سرد رات خاموش تھی۔ کملا کی شادی جس ہندو لڑکے سے ہونے والی تھی، وہ ایک قصبے کے مندر کے پجاری کا بیٹا تھا۔ اس کا نام مرلی تھا۔ کملا اور مرلی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ جمشید کے آسیبی کمپیوٹر میں یہ ساری معلومات ڈال دی گئی تھیں۔ وہ پجاری کے مکان کے عقب میں آ کر ایک طرف اندھیرے میں رک گیا اور غور سے اس کھڑکی کو دیکھنے لگا، جو اس کمرے کی کھڑکی تھی جس میں کملا چارپائی پر لیٹی تھی۔ جمشید کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی کے پاس آتے ہی اس کی شکل بدل گئی اور وہ کملا کے ہونے والے خاوند مرلی کے روپ میں ظاہر ہو گیا۔ مرلی کا روپ دھارنے کے بعد اس نے بند کھڑکی پر انگلی سے آہستہ سے 2 بار ٹھک ٹھک کی۔ چارپائی پر لیٹی کملا نے آنکھیں کھول دیں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بند کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا پریمی اور ہونے والا شوہر مرلی رات کو جب بھی اس سے ملنے آتا تھا تو اسی طرح بند کھڑکی پر آہستہ آہستہ ٹھک ٹھک کیا کرتا تھا۔ کملا حیران ہو رہی تھی کہ اس وقت مرلی وہاں کس لیے آیا ہے۔ تیسری بار کھڑکی پر دستک ہوئی تو کملا آہستہ سے لحاف کے اندر سے نکلی اور دبے پاؤں کھڑکی کے پاس آ کر اس نے بند کھڑکی کے پٹ سے منہ لگا کر دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اسے دوسری طرف سے اپنے پریمی اور ہونے والے شوہر کی آواز آئی، میں ہوں مرلی۔ کملا نے کہا، تم اس وقت کیوں آئے ہو؟ مرلی کی آواز آئی، کملا کھڑکی کھولو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کملا نے دھڑکتے دل کے ساتھ گردن موڑ کر اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھا، جو فرش پر بچھی ہوئی دری پر کمبل اور لحاف اوڑھے سو رہی تھیں۔
پھر اس نے آہستہ سے کھڑکی کی چٹخنی کھول کر کھڑکی کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ باہر مرلی کھڑا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کمرے میں جو بجلی کا بلب جل رہا تھا اس کی روشنی مرلی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کملا نے گھبرائی ہوئی سرگوشی میں کہا، مرلی، بھگوان کے لیے اس وقت چلے جاؤ، کل ہمارا بیاہ ہونے والا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ مرلی نے کہا، کملا تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ، مجھے تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اب کملا مجبور ہو گئی۔ وہ آہستہ سے کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئی اور کھڑکی کو جلدی سے بند کر دیا۔ اب مرلی اور کملا دونوں اندھیرے میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ تاروں کی پھیکی روشنی میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جمشید اگرچہ کملا کے پریمی مرلی کے روپ میں تھا، مگر اس کا دل و دماغ جمشید ہی کا تھا، مرلی کا نہیں تھا۔ اس کے دل میں کہیں بہت نیچے دبا ہوا رحم کا جذبہ ایک پل کے لیے ابھرا اور ابھرتے ہی ڈوب گیا۔ اس نے مرلی کی آواز میں کہا، کملا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں تمہیں مائیوں کے جوڑے میں ایک نظر دیکھوں۔ کملا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں نہیں مرلی، بھگوان کے لیے چلے جاؤ، اب تو ہمیں ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہنا ہے۔ مگر جمشید تو مرلی کے روپ میں شیوانی بدرو کے حکم سے اسے وہاں سے اغوا کرنے آیا تھا۔ وہ کیسے ناکام واپس جا سکتا تھا؟ اگر وہ چاہتا بھی تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ شیوانی بدرو نہ صرف یہ کہ جمشید کی نگرانی کر رہی تھی، بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے اندر بیٹھی حکم چلا رہی تھی اور جمشید اس کے حکم کا پابند تھا، اس کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس کا اپنا اختیار، اپنی قوت ارادی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کملا کا ہاتھ پکڑا، اس کے ساتھ ہی کملا بے ہوش ہو گئی۔ جمشید نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور رات کی تاریکی میں مکان کے پچھواڑے سے ہوتا ہوا جس طرف سے آیا تھا اس طرف کو چل پڑا۔ وہاں اسے دیکھنے والا کون ہو سکتا تھا؟ جس بستی میں کملا کا مکان تھا وہ شہر سے باہر واقع تھی اور رات بھی آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بستی کے دوسرے کنارے سے ایک کتا ضرور بھونکا اور 2-4 بار بھونکنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ جمشید اب مرلی کا روپ بدل کر اپنے اصلی یعنی جمشید کے روپ میں واپس آ گیا تھا۔ یہ تبدیلی اور کایا پلٹ جیسے اپنے آپ ہو گئی تھی۔ بستی کے باہر ایک گندا نالا بہتا تھا، اس پر ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ جمشید کملا کو کندھے پر اٹھائے تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا۔ وہ نالے کے پل پر آیا تو اندھیرے میں ایک انسانی سایہ ایک طرف سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ بستی کا چوکیدار تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں 3 فٹ کا بانس تھا۔ اس نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ کدھر جا رہے ہو؟ جمشید بالکل نہیں رکا۔ چوکیدار نے ٹارچ کی روشنی جمشید کے چہرے پر ڈالی تو اسے اس کے چہرے پر خون کی سرخ چھینٹیں اور اس کے کندھے پر پڑی ایک بے ہوش لڑکی نظر آئی۔ اس نے بانس زمین پر مار کر اونچی آواز میں کہا، یہیں رک جاؤ۔ جمشید چلتے چلتے چوکیدار کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار نے جمشید پر بانس سے حملہ کر کے اسے گرانا چاہا تو جمشید نے آگے بڑھ کر چوکیدار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جمشید کا ہاتھ لگتے ہی چوکیدار بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جمشید پل پر سے گزر گیا۔ چوکیدار شیوانی کی اس آسیبی طاقت کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا جو جمشید کے جسم میں سرایت کر چکی تھی۔ بستی پیچھے رہ گئی۔ جمشید نے کملا کو کندھے پر ڈالا ہوا تھا، وہ بے ہوش تھی۔ اس کے بازو جمشید کی پشت پر لٹک رہے تھے۔
جمشید رات کی تاریکی میں چلتا، سوکھے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتا، اس کھنڈر کی دیوار کے پاس پہنچ گیا جس کے طاق میں سے نکل کر وہ کملا کے مکان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دیوار کا طاق اسی طرح کھلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شیوانی طاق سے باہر نکل کر کھڑی ہوگی، مگر وہ طاق کے اندر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ طاق سے ہوتا ہوا دیوار کی دوسری جانب آیا تو اس کے سامنے ڈراؤنی شکل لیے شیوانی موجود تھی۔ اس کے سیاہ فام چہرے پر خون کے دھبے جمشید کو اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے۔ شیوانی نے دیوار کے طاق کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ طاق غائب ہو گیا اور اس کی جگہ دیوار اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ جمشید نے کملا کو کندھے پر ڈالے ہوئے کہا، میں کملا کو لے آیا ہوں۔ شیوانی کے پھٹے ہوئے ہونٹ پھیل گئے، شاید وہ مسکرا رہی تھی۔ مسکرانے کی کوشش میں اس کا چہرہ اور زیادہ ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ۔ شیوانی بدرو آگے آگے اور جمشید معصوم بے گناہ لڑکی کملا کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ نیم تاریک اور تنگ راہداری میں سے گزر کر وہ دونوں اس نیم تاریک ویران کمرے میں آ گئے جہاں فرش پر دیوار کے ساتھ 8 تابوت پڑے تھے۔ جمشید کسی آسیب زدہ انسان کی طرح کملا کو کندھے پر اٹھائے پہلے تابوت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیوانی نے دوسرے تابوت کی طرف اشارہ کیا اور ڈراؤنی آواز میں جمشید کو حکم دیا، لڑکی کو دوسرے تابوت میں لٹا دو۔ جمشید نے پہلا خالی تابوت چھوڑ کر لڑکی کو دوسرے خالی تابوت میں لٹا دیا۔ شیوانی گھور کر لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جمشید کو دوسرا حکم دیا، تابوت بند کر دو۔ جمشید نے تابوت کے اوپر لکڑی کا بھاری ڈھکن ڈال دیا اور خود بالکل ساکت حالت میں کھڑا ہو گیا۔ شیوانی بدرو بولی، اب تم بھی اپنے تابوت میں لیٹ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں یہیں آرام کرو۔ جمشید اسی لمحے مشین سے چلنے والے بت کی طرح کملا کے ساتھ والے تابوت میں لیٹ گیا۔ شیوانی نے ڈراؤنا چہرہ جھکا کر اس کو اپنی تیز انگارہ آنکھوں سے گھور کر دیکھا اور جمشید پر ایک غنودگی سی چھا گئی۔ اس کے بعد وہ خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں چلا گیا۔ اس کی یادداشت دھندلی پڑنے لگی۔ اب اسے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ اس کے ساتھ والے تابوت میں ایک لڑکی بند ہے جس کا نام کملا ہے اور جسے وہ کندھے پر ڈال کر وہاں لایا تھا۔ کہاں سے لایا تھا، کیوں لایا تھا، یہ اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ شیوانی ڈراؤنی بدرو کی شکل و صورت میں تابوتوں والے نیم تاریک کمرے سے نکل کر اندھیری راہداری میں سے گزرتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی جہاں دیوار کے طاق میں دیوی کی بڑی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ مورتی کے قدموں میں لوبان سلگ رہا تھا۔ وہ مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی غیر انسانی ڈراؤنی آواز میں بولی، ماتا، میں نے تیری سنسکار پوجا کا پہلا چرن پورا کر دیا ہے۔ مجھے شکتی دے کہ میں تیری سنسکار پوجا کو پورا کر سکوں اور امر ہو کر تیرے چرنوں میں پہنچ جاؤں۔ شیوانی بدرو دونوں بازو پھیلا کر ایک بھیانک چیخ کے ساتھ بولی، جے ہو ماتا کی، جے ہو ماتا کی۔ اندھیرے کمرے کی آسیب زدہ تاریکی میں خوفناک کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور دیوی کی مورتی کا چہرہ بگڑ کر عفریتی ڈائن کا چہرہ بن گیا۔ اس کی زبان باہر کو لٹک رہی تھی اور لمبی گردن میں پھانسی کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ کہانی میں ٹوسٹ آ گیا ہے۔ شیوانی کی مالکن بدرو عفریتی ڈائن نکلی ہے۔ اس عجیب و غریب داستان کا اگلا حصہ
میں جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔